علامہ ابن حجر اسقلانی اور ان سب کی روایات کے بعد علامہ سعیدی صاحب اس کی شرح میں ایک اور بات انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا یہاں قبر مصطفیٰ کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے کہ امام بخاری مسلمین محدثین لاتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قبر مصطفیٰ ساری کائنات سے افضل ہے. یہ بات وہ کہتے ہیں محدثین نے ڈسکس نہیں کی، حالانکہ کرنی تو یہ چاہیے تھی. تو علامہ سعیدی کہتے ہیں کہ ہاں قبر مصطفیٰ سارے جہاں سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں میری اس پر دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ علامہ سعیدی صاحب کی علم و عمل میں اور ان کو برکت دے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ قبر انور ساری مخلوقات سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں اب میں اپنی دلیل دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ امام بخاری نے کتاب الجہاد کے اندر، بعد الخلق اور باب الرقاق کے اندر 3 مقام پر اس روایت کا ذکر کیا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی فضیلت بیان فرمائی اور جنت کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. اگر جنت کے اندر کسی کو ایک کوڑے کے برابر یہ تھوڑی سی جگہ اگر مل جائے تو وہ تھوڑی سی جو جنت کی جگہ ہے نا وہ تمام جہان سے افضل ہے. تو جب جنت کی تھوڑی سی جگہ تمام جہان سے افضل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جب جنت میں ہے تو تمام کائنات سے افضل جہاں قبر مصطفیٰ ہے وہ مقام سارے جہاں سے افضل ہوا. یہ علامہ سعیدی صاحب کا استدلال تھا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے اوپر 70,000 ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہ بھی ان کی فضیلت کا سبب ہے. اس حدیث پر تو میں بڑی تفصیل سے آگے چل کر جب اشد و رحال کی گفتگو آئے گی تو میں بات کروں گا انشاءاللہ. حافظ ابن تیمیہ نے یہاں بڑا ایک شور مچایا اس مقام پر. کوئی افضل نہیں ہے وہ جگہ قبر مصطفیٰ. پہلے تو اس پر وہ بات گئے. دوسری جگہ پر انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا جو فتاوی کے اندر بھی ہے، اقتداء صراط المستقیم کے اندر بھی ہے، رد الاخنائی کے اندر بھی ہے، ہر کتاب کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا. اور وہ کہتے ہیں کہ قبر مصطفیٰ کی اگر کوئی فضیلت ہو بھی تو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب تو قبر کے ارد گرد دیواریں کر دی گئی ہیں، جالیاں ہیں، تو اب تو قبر نظر ہی نہیں آتی. تو اب قبر مصطفیٰ کی فضیلت بیان کرنا یا یہ کہنا کہ میں قبر مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں یہ ویسے ہی جہالت ہے، کیونکہ قبر تو اب وہاں ہے ہی نہیں. تو کس قبر کے پاس آپ جا رہے ہیں؟ یہ جو علامہ ابن تیمیہ نے اعتراض اٹھایا ہے اس کا ابن حجر اسقلانی کو بھی پتا تھا، قاضی ایاز کو بھی پتا تھا، امام مالک کو بھی پتا تھا، مگر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا سوائے علامہ ابن تیمیہ کے. میں نے جب پہلی مرتبہ حافظ ابن تیمیہ کا یہ اعتراض پڑھا تو میرے دل میں بھی ایک جہالت کہنے کا خیال یہ گزرا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اب قبر مصطفیٰ تو نظر نہیں آتی. یہ میرے ذہن میں ایک وسواس کچھ دیر رہا کہ اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے. تو اس کا جواب مجھے ایک جگہ سے نظر آیا. آپ بھی اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور میرا بھی ایمان تازہ ہوا جب میں نے علامہ ابن تیمیہ کا یہ رد پڑھا. رد نہیں، کیونکہ جس نے وہ بات لکھی وہ تو ابن تیمیہ سے بہت پہلے ہوئے ہیں. علامہ امام ابن عبد البر مالکی محدث، بہت بڑے عظیم محدث ہیں. ان کی الاستیاب ابن عبد البر کے میں اکثر حوالے دیتا رہتا ہوں، تمہید کے بھی اپنے ازالہ شبہات میں، اور دنیا مانتی ہے. علامہ ابن عبد البر نے اس بات کا تو جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں ابن تیمیہ نے شرک والا اٹھایا تھا. یہ تو بہت انہوں نے یہ بات میں کہا کہ معصیت ہے اور فلاح. انہوں نے ایک مسئلہ وضو کا بیان کیا. میں نے بہت سی باتیں کرنی اور سارا ٹائم گزرتا جا رہا ہے. انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو. تو ابن عبد البر نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سروں کا مسح کرو، تو ہم سروں کا مسح تو نہیں کرتے، ہم تو بالوں کا مسح کرتے ہیں. تو کیا یہ مسح ہو گیا؟ اب اس پر انہوں نے تمہید کے اندر باب الوضو میں بڑی لمبی چوڑی بات کی، اس کو میں نہیں چھیڑ رہا. آخر میں جا کر انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ کہتے ہیں ہاں بالوں کا مسح بھی سر کا ہی مسح ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بال جا کر ٹچ ہوئے ہیں سر کے ساتھ. تو جب بال ٹچ ہوئے ہیں سر کے ساتھ تو یہ بال سر کا نیم البدل ہیں. تو اب بالوں کا مسح در حقیقت سر کا مسح ہے. علامہ ابن عبد البر کی جب میں نے یہ بحث پڑھی تو
تو میرے سامنے ابن تیمیہ کا یہ جواب آ گیا کہ سن لو کہ اگر بالوں کا مسح کریں تو سر کا مسح ہی ہے، حالانکہ سر کا مسح نہیں کرتے خصوصاً عورتیں، اور جن کی زلفیں ہوتی ہیں وہ سر کا مسح نہیں ہوتا، بالوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کا سر کا مسح کہا گیا کیوں؟ بال جا کر سر کی سکن سے ملتے ہیں، تو جو چیز کسی سے مل جائے اس کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو اصل کا حکم ہوتا ہے۔ اب جو جالیاں مبارک ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو گنبد خضرا کی جالیاں ہیں جن کو ہم سنہری جالیاں کہتے ہیں، اور وہ جس دیوار کی حافظ ابن تیمیہ ذکر کر رہے ہیں، ہم اس دیوار سے جا کر برکت لیں، اس کو ہاتھ لگائیں یا اس کا ادب اور احترام کریں، تو در حقیقت وہ ان جالیوں کا بھی احترام حق ہے۔ کیوں کہ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے قبر مصطفیٰ سے، اور قبر مصطفیٰ کا تعلق جڑا ہوا ہے بدن مصطفیٰ سے، تو وہاں کا گنبد خضرا کا دیکھنا برکت کا ذریعہ ہے، ان جالیوں کا دیکھنا برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جالیوں کا اور دیواروں کا دیکھنا در حقیقت قبر مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، کیونکہ ان کا تعلق قبر مصطفیٰ سے ہے۔ اگر بالوں کا تعلق جیسے سر سے ہو تو ان کا مسح بالوں کا ہو جائے تو مسح سر کا قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے سنہری جالیوں کو دیکھ لیا تو یوں سمجھ لیں اس نے گنبد مصطفیٰ کی قبر کو دیکھ لیا۔ وہاں دیواریں کیا کرتی ہیں؟ وہاں تو جس چیز کا تعلق قبر مصطفیٰ سے بدن مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں تبرک والی بن جاتی ہیں۔ یہاں میں اگلا جو حوالہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ نوٹ کر لیں، بڑا اہم ہے اور میری زندگی میں یہ سب سے بڑا اہم حوالہ ہے، اس کا میں آگے جا کر پھر بھی ذکر کروں گا شد و رحال کے وقت بھی۔ یہ علامہ ذہبی نے اس کو لکھا اور اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کا نام ہے معجم الشیوخ، علامہ ذہبی کی کتاب ہے، اور اس کی جلد پہلی اور صفحہ نمبر 73 اور 74 پر ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں صفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ترجموں کے حساب سے الفابیٹیکل آرڈر میں لکھی ہوتی ہیں، تو جس